کل امریکہ کی سینٹ میں بریفنگ کے دوران امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے پاکستان کے حوالے سے جو دعوے کیے اس کو پاکستان کے فارن آفس نے یکسر مسترد کر دیا. اس پہ ہم اعزاز چودھری صاحب سے بات کریں. اعزاز صاحب، ایک اور حوالے سے بھی ذکر آیا پاکستان کا جہاں ریجنل اسٹیبلٹی کی بات ہوئی. اس میں حوالہ یہ دیا گیا کہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کہ ان کے درمیان نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے. پاک افغان کشیدگی کا بھی تذکرہ ہوا اور ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں پر ملک کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن ساؤتھ ایشیا میں دہشت گرد گروپوں کی پریزنس کا بھی تذکرہ ہوا ہے. اس سے کیا مراد لی جائے؟ دیکھیں، ابھی حال ہی میں امریکہ کی اپنی ایک رپورٹ تھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی دی گئی، کانگریس کو بھی دی گئی، پریزیڈنٹ کو بھی. وہ ایک کمیشن ہے جس نے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو را ہے اور آر ایس ایس ہے یہ دہشت گرد تنظیمیں، ان کے اوپر آپ کو بین بھی کرنا چاہیے اور امریکہ میں ان کی انٹری بھی بند کرنی چاہیے، ان کے اثاثے بھی منجمد کرنے چاہیے. تو اگر تو ان کا اشارہ ان کی طرف ہے تو پھر وہ خود ہی نبٹ لیں اس سے. پاکستان نے تو کوئی اس قسم کے اب نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کسی قسم کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے تو کوئی اس قسم کا رہنے بھی نہیں دیتے ہیں. ہاں، افغانستان میں بہت ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہے، بلکہ ٹی ٹی اے خود بھی حکومت کم اور ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح بیہیو کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی گئی ہے جس سے اب ہم نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انسٹیبلٹی تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جنوبی ایشیا میں ہے، کیونکہ پالیسی ہے وہ بھی کوئی استحکام نہیں آنے دے رہی اور افغانستان کی پالیسی بھی استحکام نہیں آنے دے رہی. پاکستان البتہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس علاقے میں استحکام ہو. ٹھیک ہے، ہوئے ایران جنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا جس کا آج مشترکہ اعلامیہ سامنے آ چکا ہے. مشترکہ طور پہ ایرانی حملوں کی مذمت کی گئی ہے جو مسلم اور عرب ملکوں میں انہوں نے رد عمل کے طور پہ دی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. لیکن اس اعلامیے میں اعزاز صاحب اسرائیل اور امریکہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ مسلم اور عرب ممالک کے اس رد عمل کو؟ دیکھیں، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایران کی جو بھی حکمت عملی ہو اس میں ان کو سعودی عرب پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان چین کی وساطت سے بڑی اچھی ایک یعنی نارملائزیشن ہو چکی تھی اور دونوں نے آپس میں سفارت خانے بھی سیٹ کر دیے تھے، وہ پرانی ساری رنجشیں ختم کر دی تھیں. تو اب ان کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا. اسی لیے پاکستان نے جن کا ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ہم نے کوشش کی ہے دونوں کے ملکوں کے درمیان امن ہو سکے. پاکستان نے ایران سے بھی بات کی ہے، سعودی عرب سے بھی بات کی ہے، ایک دوسرے کو ایشورنس دینے کی بات کی گئی ہے. اچھا، امریکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکی اڈے سے نہیں ہونا چاہیے حملہ. تو بھائی اس وقت تو سعودی عرب میں جو امریکی اڈا ہے وہاں سے تو سارے امریکی غائب ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں وہ سارے کے سارے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ تو کم از کم نہیں ٹھیک ہے. وہ باقی کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کئی ہائیڈ آؤٹس میں ہیں امریکی جہاں سے کر رہے ہیں، تو جو ان کی معلومات ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں. لیکن سعودی عرب کے متعلق تو یہ واضح تھا. پھر سعودی عرب تو ابراہم ایکارڈ میں بھی شامل ہوا، اس کی فلسطین کے اوپر بڑی زبردست ایک پوزیشن ہے کہ دو اسٹیٹس ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے. تو پاکستان نے اس میں ٹھیک کیا، پاکستان بیٹھا ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بھی یہی موقف لیا تھا کہ بھئی امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت درست نہیں ہے لیکن ایران کی گلف ریاستوں کی طرف جو جارحیت ہے وہ بھی درست نہیں ہے. تو پاکستان نے اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہے اور میرے خیال میں اسی کا اظہار انہوں نے ریاض میں ہونے والی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت بیلنس رہی ہے ابھی تک. آج فارن آفس نے جو اعلامیہ جاری کیا اسی اجلاس کے حوالے سے، اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے زور دیا ہے، یہاں کسی ملک کا ذکر نہیں ہوا لیکن تمام برادر ممالک کے اوپر اس بات پر ان کی سالمیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں اعزاز صاحب یہ جس ہم بیلنسڈ پوزیشن کی بات کر رہے ہیں پاکستان اس کو قائم رکھ سکے گا یا یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو کوئی واضح پوزیشن لینی پڑے گی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ نا کہ ہم سائڈ تو لے رہے ہیں، حق کی سائڈ لے رہے ہیں نا. پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ خطے میں امن ہونا چاہیے. جارحیت جن نے بھی کی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے، ایران کے خلاف ایران نے کیا ہے، خلیجی ریاستوں کے خلاف، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جنگ بڑا ایک خطرناک موڑ لے گئی ہے جناب. اب صاحبہ بہت خطرناک موڑ آ گیا ہے. اب جب آئل پروڈکشن فیسلٹیز پہ اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے، اور ایران آگے سے جواب میں قطر کے اس کے اوپر کر رہا ہے
یہ تو ایک ایسی آگ بھڑکا دے گا جس کا ہماری جو پوری کے پورے خطے میں بھی بڑے مسائل ہوں گے، اور پوری اقتصاد جو ہے دنیا کی اس میں ریسیشن آ سکتی ہے، بڑے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت کوئی ایسے فریق اٹھیں جو امن کی کوشش کریں۔ پاکستان نے جنگ میں کیوں جانا ہے جی؟ ہمارا کوئی دینا نہیں، ہم کیوں جنگ میں جائیں گے؟ بالکل جنگ میں جانا نہیں ہے، ہمارے کسی طرف سے ہمیں جنگ میں نہیں جانا، ہمیں امن کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور بلکہ ہم ہی کیا، چین کو، روس کو، سارے یورپ کو، ان سب کو بھی مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کو یہاں روکا جائے، ورنہ بہت زیادہ فساد پھیلے گا، بہت زیادہ فشار ہو جائے گا جی۔ یہ انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ جنوبی فارس جو گیس فیلڈ ہے اس پر حملے کے حوالے سے ٹرمپ کا جو بیان ہے وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ان کے ماضی کے مضحکہ خیز بیانات سے بھی زیادہ یہ کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں اس اپنے بیان میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہمیں اور نہ ہی قطر کو اسرائیل نے اعتماد میں لیا یہ حملے کرنے سے پہلے، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے غصے میں اس کو نشانہ بنایا۔ یہ اس قسم کی کنفیوژن یا کوارڈینیشن کا فقدان ہونا کیا مزید خطرناک بناتا ہے سچویشن کو، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اندرونی طور پر مل کر یہ پلان کیا گیا ہوگا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے؟ نہیں، کوارڈینیشن تو ہوگی، لیکن امریکہ پہلے بھی جب انہوں نے ایران کے ذخیروں پہ، تیل کے ذخیروں پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت امریکہ نے روکا تھا ان کو کہ آپ مت کیجئے، لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ دیکھیں وہ اس کی تو خواہش ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستیں آپس میں لڑ پڑیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لڑتے لڑتے بھسم کر دیں، کمزور اتنا کر دیں کہ اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ پورا ہو سکے۔ اب امریکہ شاید اس کے اندر کس حد تک شامل ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن امریکہ کی اشید بات بہرحال اسرائیل کو ہے۔ اگر اسرائیل ان سے پوچھے بغیر یہ کر رہا ہے تو پھر امریکہ پہ یہ بنتا ہے کہ وہ جا کے ان سے کہیں کہ جناب آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کیوں اس قسم کے شعلے بڑھا رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے اپنے اتحادی جنہوں نے امریکہ پہ اتنا زیادہ اعتبار کیا کہ ان کو اپنے علاقے میں اڈے بنانے دے دیے آپ نے، وہ اب امریکہ کی کیا اعتبار رہ جائے گا ان کے سامنے؟ تو امریکہ کے اوپر بنتا تو ہے کہ وہ اسرائیل کو جا کے روکے اس بات سے۔ آخر اب ایران کے حوالے سے اب آپ کو کیا پوزیشن نظر آتی ہے جب ان کی مرکزی قیادت کو شہید کر دیا گیا، انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر اس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں؟ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑ سکتے ہیں، یا پھر اگر ممالک کردار ادا کرتے ہیں تو ایران کو بھی لچک دکھانی ہوگی تاکہ مذاکرات کا کوئی رستہ بن سکے؟ اور دوسری طرف بظاہر نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ بھی ایک سیف ایگزٹ چاہتے ہیں تاکہ ان کو فیس سیونگ مل جائے اور وہ اس جنگ سے جان چھڑا سکیں۔ ایران کے حوالے سے اب آپ کیا دیکھتے ہیں، ان کی پالیسی کس طرف جانی چاہیے؟ بالکل فلیکسیبلٹی، دیکھیں سفارتکاری ڈپلومیسی کا دائرہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے ایران کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ صرف اگر جنگ کرے گا تو اس کے اپنے بھی تو لوگ مر رہے ہیں نا جی، کس قدر بمباری وہاں پہ ہو رہی ہے، لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں، خوف و ہراس کی کیفیت ہے، ان کی اقتصاد جو پہلے ہی کمزور تھی، جس پہ احتجاج ہو رہے تھے عوام کی طرف سے، وہ مزید زیادہ اس میں مشکلات آ جائیں گی۔ تو ایران کو بھی چاہیے کہ راستہ کھلا رکھے، کئی ملک ہیں، عمان ہے، چین ہے، ایون پاکستان ہے، جو سارے کوشش کریں گے کہ صلح صفائی ہو سکے، اس لیے وہ راستہ میرے خیال میں ایران کو بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔